میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ صبر کا صلہ اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے کہ بدلے میں صلہ دینے والا ہی مل جائے۔ مجھے تو کبھی ایسا گمان نہیں ہوا تھا کہ سب کچھ کھو کر بھی مجھے سب کچھ مل جانا ہے۔ عجیب پہیلی ہے زندگی، کبھی جیت کر انسان ہار جاتا ہے اور کبھی ہار کر جیت جاتا ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ جیت جانے کا مطلب اپنی من پسند چیز حاصل کر لینا ہے، مگر اب مجھے سمجھ آئی ہے کہ اپنی من پسند چیز ہار کر اللہ کو پا لینا ہی اصل جیت ہے۔ تبھی تو ہر جیت پرسکون نہیں ہوتی اور ہر ہار بے سکون نہیں ہوتی۔ یہ بات سمجھنے میں بہت دیر لگی مجھے کہ اللہ کی محبت کے سوا ہر محبت آزمائش ہے، اس کی محبت کے سوا ہر محبت بس خود غرض ہے۔ یہاں تو سودے بازی چلتی ہے، یہاں تو جذبات منہ مانگی قیمت پر بکتی ہیں۔ جس نے زیادہ بولی لگائی محبت اسی کی ہوئی، اور مجھ جیسے جنہیں دنیا کے رنگ میں ڈھلنا ہی نہیں آتا ان کا کاسا خالی ہی رہتا ہے۔ اور پتہ ہے اللہ کاسا کب خالی کر دیتا ہے؟ جب وہ چاہتا ہے کہ تمہیں اسے بھرنے کی لگن اس کی جانب کھینچ لائے۔ اور جب میں یہ سوچتی ہوں تو میرا دل مجھ سے راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ بھری ہوئی غافل جھولی سے اللہ کو یاد کرتا ہوا خالی کاسا بہت بہتر ہوتا ہے، اور جو اس کو یاد کرتا ہے اس کو دنیا یاد رکھتی ہے۔ سو آج میں جس مقام پر ہوں وہاں بس میرا اللہ ہے، اور اس سے بڑی فتح اور کیا ہوگی کہ سب کو ہار کر میں نے اللہ کو جیت لیا ہے۔ اب ہار میرے مقدر کا حصہ نہیں رہی۔ دینے والے سے محبت کر لو، پھر وہ سب ملے گا جو ملنے والا نہیں۔ تہجد کی ایک بے سکون رات باقی ساری عمر کی راتوں کو باسکون بنا دیتی ہے۔ قرآن ہر انسان سمجھ سکتا ہے، قرآن ہر انسان پڑھ سکتا ہے۔ قرآن کے معجزے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو روزمرہ کی زندگی میں آنے والی مشکلات سے لڑنے کی قوت دیتے ہیں۔ آپ اگر زندگی کے کسی برے حالات میں کھڑے ہیں تو قرآن پاک آپ کو اس برے حالات سے نکلنے کے لیے روشنی کا راستہ دکھائے گا۔ اگر آپ احساس کمتری کا شکار ہیں تو قرآن آپ کو خود اعتماد بنائے گا اور آپ کو یہ سکھائے گا کہ جتنا آپ کے پاس ہے اتنا کافی ہے۔ اگر آپ کوئی گناہ نہیں چھوڑ پا رہے اور بار بار وہی گناہ آپ سے سرزد ہو رہا ہے تو قرآن آپ کو اس گناہ کو چھوڑنے کے ٹپس بتائے گا۔ اگر آپ کو لوگوں سے اور دنیا سے ڈر لگتا ہے تو قرآن پاک آپ کو نڈر بنائے گا۔ اگر آپ کو وسوسے ستاتے ہیں تو قرآن آپ کو توکل رکھنا سکھائے گا۔ اگر آپ کو ماضی کی الجھنیں اور مستقبل کی فکر خوف زدہ کرتی ہیں تو قرآن آپ کو ان دونوں کی الجھنوں اور خوف سے رہائی دلائے گا۔ اللہ کو ہم سے بہت محبت ہے، اس لیے اللہ نے اپنی کتاب میں ہماری ہر پریشانی کا جواب چھپا رکھا ہے۔ آپ کا نماز میں اگر دل نہیں لگتا یا ذکر و اذکار آپ کو مشکل لگتے ہیں، ان سب چیزوں کا حل قرآن میں موجود ہے، تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ اگر آپ بھی ان تمام مسائل کا حل چاہتے ہیں تو قرآن سے جڑ جائیں اور خود دیکھیں کہ قرآن ویسا نہیں ہے جیسا حد سے بڑھ جانے والے لوگ اسے بیان کرتے ہیں۔ قرآن تو ہمارا دوست ہے، قرآن تو ہمارے رب کا کلام ہے، قرآن تو ہمارے رب کے احکامات اور نصیحتوں کی کتاب ہے۔ سبحان اللہ۔ معاملات خدا کے سپرد کر دینے والوں کو پھر اپنے فیصلوں پہ کبھی افسوس نہیں کرنا پڑتا۔ دکھ حد سے بڑھتا ہے تو راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، پھر وقت تہجد آنکھ بھلے سو جائے پر دل نہیں سوتا۔ کوئی تو بات ہے جو پس پردہ چھپی ہوئی ہے، ورنہ بلا وجہ تو کوئی بھی شخص سجدوں میں گر کر زار زار نہیں روتا۔ نصیب کے بچھڑے اکثر مل جاتے ہیں، مگر جو اپنی مرضی سے رخصت ہو جائے وہ پھر واپس کبھی نہیں لوٹتا۔ انسان کے دل سے شروع ہوتا ہے بندگی کا ہر راستہ۔ دل دکھانے والوں پر وہ اپنی محبت کا دروازہ نہیں کھولتا۔ خدا کی محبت انسان کو ہر طلب سے پاک کر دیتی ہے، پھر وہ اپنی عبادات کو تسبیح کے دانوں میں نہیں پروتا۔ اس کی رضامندی کے سامنے نصیب بے بس ہو جاتا ہے۔ وہ تو بس کن کہتا ہے، وہ ہونے یا نہ ہونے کا نہیں سوچتا۔ تمہاری خدا سے یہ دوری ہی تمہیں بے سکون رکھتی ہے۔ تم بھول جاتے ہو اسے پر وہ تمہیں کبھی نہیں بھولتا۔ قبولیت کا انداز مختلف ہے بس اس کا، وہ یا تو دل بدل دیتا ہے یا من پسند راہ کھول دیتا ہے۔ وہ معاف کر دیتا ہے، وہ تھام لیتا ہے،
وہ عرش تک پہنچا جانے والی دعائیں واپس نہیں موڑتا۔ ہم زندگی میں ہمیشہ نہ خوش رہ سکتے ہیں اور نہ ہی دکھی رہ سکتے ہیں۔ اگر خوشی مسلسل ہماری زندگی کا حصہ بنی رہے تو کبھی نہ کبھی پھر بھی بے سکونی ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح اگر غم ہمیشہ زندگی کا حصہ بنے رہے تو جینے کی چاہ ختم ہو جاتی ہے۔ تبھی اللہ سب کے لیے سارے دن ایک جیسے نہیں رکھتا، کبھی وہ غم زندگی میں لاتا ہے، کبھی خوشی، تاکہ ہمیں بے سکونی نہ ہو، تاکہ ہم زندگی سے اکتا نہ جائیں۔ اور زندگی تو ہے ہی مشقت کا نام، یہ عارضی ہے، مستقل نہیں۔ یہاں بس ہم اپنے حصے کا وقت کاٹنے آتے ہیں اور کچھ باتیں سیکھنے آتے ہیں، اللہ کی پہچان کرنے آتے ہیں۔ اس نے انسان کو مضبوط تو بہت بنایا ہے، لیکن یہ جو سینے میں دل رکھ دیا ہے نا، سارا معاملہ اس پر ڈال دیا ہے کہ چاہو تو پتھر سے بھی سخت اور نہ چاہو تو شیشے سے بھی زیادہ نازک۔ یہ چاہے تو لمبا سفر لمحوں میں طے کر لے اور نہ چاہے تو ایک قدم پہ تھکا دے۔ لیکن جانتے ہو کہ تھکاوٹ ہمیشہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ تھکاوٹ جب نیند کی ضرورت ہو اور دوسری وہ تھکاوٹ جب سکون کی ضرورت ہو۔ نیند کی تھکاوٹ تو سو لینے کے بعد دور ہو جاتی ہے، لیکن سکون کی تھکاوٹ ختم ہوتے ہوتے صدیاں گزر جاتی ہیں، اور یہ تھکاوٹ بس تب دور ہوتی ہے جب انسان اللہ کی طرف واپس پلٹتا ہے، جب اللہ کے فیصلوں پر خوش رہنا سیکھ لیتا ہے، جب اللہ سے محبت کرنا سیکھ لیتا ہے، جب اللہ کو ڈھونڈ لیتا ہے۔ ورنہ کتنا بھی سو لو، کتنا بھی آرام کر لو، کتنا کچھ کیوں نہ ہو آپ کے پاس، لیکن اگر اللہ نہیں تو کسی کا ہونا سکون نہیں دے گا۔ تھکاوٹیں تو بس اللہ ہی دور کر سکتا ہے، بے شک۔ میں یوں ہی کبھی کبھار سوچتی ہوں کہ لفظوں کو اکٹھا کرنے میں ہم کتنے گم ہو جاتے ہیں کہ ان آوازوں کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں جو لفظوں سے بالکل خالی ہوتی ہیں، لیکن لفظوں سے اونچا بولتی ہیں۔ انہیں مکمل یا بامعنی بنانے کے لیے لفظوں جیسے سہاروں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ کہ آپ نے کبھی ان آوازوں کو محسوس کیا ہے؟ غم کی آواز، سسکیوں کی آواز، آنکھوں کی آواز، حقیقت سے دور بھاگتے ہوئے دبے پیروں کی آواز، تپتی ہوئی دھوپ میں تیز چلتی ہوئی ہوا سے زمین پہ گرتے ہوئے پتوں کی آواز، کسی اپنے کو جاتا دیکھ کر مسکراتے ہوئے لبوں سے اس کا دامن پکڑ کر تڑپتے ہوئے اسے روکنے کی آواز۔ کیا آپ نے سنی ہے کبھی وہ آخری آواز جب انسان ضبط کی انتہا کو پہنچ کر اللہ کو آواز دیتا ہے؟ ایسی آواز جسے کائنات کا کوئی ذرہ نہیں سن پاتا، یہاں تک کہ ہم خود بھی نہیں۔ میں سوچتی ہوں کہ کتنی آوازوں پر بھاری ہوتی ہے وہ ایک آخری آواز جس کے بعد انسان اللہ تک پہنچ جاتا ہے، جس کے بعد اللہ انسان کو اس کی چاہت سے نواز دیتا ہے اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی۔ حقیقت بس اتنی سی ہے کہ جانے والے نہیں رکتے، بس اللہ ہے جو ایک آواز پہ رک جاتا ہے اور تھام لیتا ہے۔ توکل معجزوں کا دروازہ ہے، ایسا دروازہ جس میں بے یقین لوگ کبھی داخل نہیں ہو سکتے۔ تمہارا مقدر تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے، زندگی کو پرسکون اور بے سکون تم خود ہی بناتے ہو۔ تم وقت کے ساتھ نہیں چلتے، بلکہ جہاں جو حادثہ روک دے وہیں تمام عمر ٹھہرے رہتے ہو۔ تمہارے آس پاس کتنی بے شمار نعمتیں ہوتی ہیں اور تم ایک محرومی کے لیے ان سب کو نظر انداز کر دیتے ہو۔ تم سوچتے ہو کہ دعا مانگنا چھوڑ دینا یقین اور صبر ہے، مگر حقیقت اس سے بہت مختلف ہے۔ یقین تو وہ ہے جب کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ صبر تو وہ ہے کہ جب دل تڑپنے کے باوجود معاملات اللہ کو سونپ دیے جاتے ہیں۔ ہاں ایسا کرنا آسان نہیں ہوتا، مگر ایسا کر لینے کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی ہیں۔ پھر کیوں پریشان ہوتے ہو؟ جو کام تم نہیں کر سکتے انہیں اللہ کے حوالے کرنا سیکھو، اور جو کام اللہ کے حوالے کر دو اس پر کبھی پریشان مت ہو۔ دعا ضرور مانگو، مگر نصیب سے مت لڑو، نعمتوں کو مت ٹھکراؤ، دعاؤں کی بے ادبی مت کرو یہ کہہ کر کہ دعائیں اب قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، اور وہ تو اتنا رحیم ہے کہ کافر کا سوال بھی رد نہیں کرتا۔ اس کی شان کو تو یہ بھی گوارا نہیں کہ اس کے در سے اس کو نہ ماننے والا شخص بھی خالی ہاتھ لوٹے۔ پھر وہ کیسے تمہارا سوال رد کر سکتا ہے؟ وہ کیسے تمہاری آواز کو انسنا کر سکتا ہے جب تم اس سے بار بار پکارتے ہو؟
تو بس یقین کے ساتھ سب کچھ اس کے سپرد کر دو، کیونکہ جب کام اس کو سونپ دیا جاتا ہے تو وہ دنیا کی ہر طاقت کو یکتا کر کے اس کام کے مکمل ہونے کے لیے پابند کر دیتا ہے۔ اور پھر جب تم اللہ کے فیصلوں پہ سر جھکانا سیکھ لیتے ہو تب وہ تمہیں کن سے نواز دیتا ہے۔ بس پھر تم ہوتی ہو، اللہ ہوتا ہے، تمہاری جیت ہوتی ہے اور بدلتا ہوا مقدر ہوتا ہے۔